السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا درس نمبر 25 اور سبق نمبر 4 ہے۔ درس نمبر 25 الٹا پیش کی مشق کے متعلق ہے، اور گزشتہ جو ہمارا درس نمبر 24 تھا وہ الٹا پیش کی ادائیگی اور اس کی مشق کے متعلق تھا، اور آج کا جو ہمارا درس نمبر 25 ہے وہ الٹا پیش کی مشق اور الٹا پیش کے بعد حمزہ کی مثالوں کے بارے میں ہے۔ تو ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں۔ الٹا پیش: غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، غاو نون زبر ن، غاوون۔ جس طرح گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کو واضح کیا تھا کہ الٹا پیش وہ واو مدہ کی طرح ہوتی ہے، واو مدہ کی طرح پڑھی جاتی ہے، آواز اور مقدار کے اعتبار سے دونوں ایک ہوتی ہیں، تو اس لیے دونوں کو نیچے لکھا ہے۔ الٹا پیش کے ساتھ بھی واو کو لکھا ہے، اور واو ساکن کے ساتھ بھی واو کو لکھا ہے، تاکہ دونوں کی ادائیگی ہمیں جب ہم کریں تو دونوں کی ادائیگی میں ہمیں سمجھ آ جائے کہ الٹا پیش کی ادائیگی اور واو مدہ کی ادائیگی دونوں کیسے برابر ہو رہی ہیں، آواز اور مقدار کے اعتبار سے دونوں کی جو ادائیگی ہے وہ کیسے ہو رہی ہے۔ غاوون، اسی طرح واو مدہ کے ساتھ غاوون، دونوں کی ادائیگی ایک جیسی ہو رہی ہے۔ ف زبر ف، عین زبر ع فع، قاف زبر ق فعق، را الٹا پیش رو فعقروا، ها الف زبر ها فعقروها فعقروها، اسی طرح نیچے واو مدہ کے ساتھ فعقروها، دونوں کی ادائیگی ایک جیسی ہو رہی ہے۔ تا پیش تو، دال یا زیر دی تو دی، را الٹا پیش رو تو دی رو، نون زبر ن تو دی رو ن، ها الف زبر ها تدیرونها، اب نیچے واو مدہ کے ساتھ تدیرونها تدیرونها، دونوں کی ادائیگی ایک جیسی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم الٹا پیش کے بعد حمزہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ الٹا پیش کے بعد جب حمزہ آ جاتی ہے تو حمزہ کے آنے کی وجہ سے الٹا پیش کی مقدار 1 سیکنڈ سے بڑھ کر 2 سے 3 سیکنڈ پہ چلی جاتی ہے، تو اسی لیے الٹا پیش کے بعد اب ہم حمزہ کی مثالیں دیکھتے ہیں، تاکہ ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ بھی کیسے الٹا پیش کی 1 سیکنڈ سے مقدار 2 سے 3 سیکنڈ پہ چلی گئی حمزہ کے آنے کی وجہ سے۔ میم زبر م، عین زبر ع مع، ہا الٹا پیش ہو معہ، حمزہ کھڑی زبر معہ معه
یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب ہم نے ہا کے اوپر جو الٹا پیش تھی اس کو ہم نے 2 سے 3 سیکنڈ کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لام زیر لی، آلی، ہا زبر ہا، آلیہ، تا پیش تو، آلیہۃ، معہ، آلیہۃ۔ یہ اس طریقے سے الٹا پیش کی جو مقدار تھی وہ 1 سے 3 سیکنڈ پہ چلی گئی حمزہ کے آنے کی وجہ سے۔ اگلی مثال پڑھتے ہیں۔ واو زبر و، ثا الف زبر ثا، وثا، قاف زبر قا، وثاق، ہا الٹا پیش ہو، وثاقہ، حمزہ زبر ا، حا زبر ح، اح، وثاقہ، اح، دال پیش دو، احد، وثاقہ، احد۔ اسی طرح اگلی مثال، یا پیش یو، حا الف زبر حا، یوحا، واو زیر وی، یوحاوی، را پیش رو، یوحاورو، ہا الٹا پیش ہو، یحاوروہ، حمزہ زبر ا، یحاوروہ، ا، نون الف زبر نا، انا، یحاوروہ، انا۔ انا کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے اس میں اگر وقف کریں انا پہ تو یہ انا کا الف اس وقت پڑھا جاتا ہے جب وقف کریں، اور جب ملا کر ہم آگے پڑھ رہے ہوں تو پھر انا کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا اس کا یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے انا، بغیر الف کے، یعنی نون زبر نہ پڑھیں گے، لیکن اب یہاں ہم نے وقف کیا ہے تو اس وجہ سے انا کر دیا ہے، یحاوروہ انا۔ تو یہ الٹا پیش کے بعد حمزہ کی مثالیں ہو گئیں۔ اس طریقے کی پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی کوئی مثال آئے گی الٹا پیش کے بعد حمزہ آ جائے گا تو اس الٹا پیش کو 2 سے 3 سیکنڈ تک ہم کھینچ کر لمبا کریں گے۔ تو اس کی ہم مشق کریں، الٹا پیش کے بعد حمزہ کی مثالیں خود ڈھونڈیں قرآن پاک میں، اور اسی طرح الٹا پیش والے الفاظ ہم خود ڈھونڈ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم جیسے قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے ویسے ہی ہمیں الفاظ ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگلا ہمارا درس نمبر 25 اور سبق نمبر 5 وہ واو لین اور یا لین کے متعلق ہوگا۔ انشاءاللہ ہم درس نمبر 26 میں واو لین اور یا لین کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔